بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لاہور میں جامع اشرفیہ میں ہمارے عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ میرے بزرگ استاد بھی تحاوی شریف حضرت سے پڑھی، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں نا۔ میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ایک عالم دین فرمانے لگے اپنے بزرگوں کے قدموں میں ایسے موتی مل جاتے ہیں، ایسے جملے مل جاتے ہیں جو ہزاروں کتابوں کے ورق کھولنے سے نہیں ملتے۔ الحمدللہ میرے حضرت اقدس ہم سب کے سر کے تاج استاد الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دام برکاتہم العالیہ، اللہ ہمارے ان اکابرین کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے۔ ان اکابرین کی بیٹھے کی برکت ہے۔ میں دفعہ قدموں میں بیٹھا ہوا، حضرت شاہ ابو القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا ایک ملفوظ سنایا، وہ بس نقش ہو گیا۔ اکثر جب بھی کوئی اپنے نیک اساتذہ کرام ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کو سناتا رہتا ہوں کہ حضرت شاہ ابو القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرماتے تھے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، الحمدللہ بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے۔ یا اللہ جو کوئی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع اشرفیہ میں جامع عبداللہ ابن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، وہاں پر ایک نیک استاد حضرت سے تعلق بھی تھا، وہ مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے ہیں، مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے تو حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت فرمانے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں اپنے شیخ کا دیدار کرنا یہی تسبیح ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہے، ہاں ان کی الحمدللہ ان کی طرف پوری توجہ ہو، الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ لحاظ حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے واضح یہ ہے خیر کی بات میں سب کی محبت کا توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ نام اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ جامع اشرفیہ میں اساتذہ کرام کے مشورے میں حضرت فرمانے لگے کہ اساتذہ کرام کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکرون، بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے، باقی الگ بھی اگر تھوڑا بہت ذکر کا موقع ملے راستے میں آتے جاتے تو الحمدللہ وہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں اصلاح کے اور تربیت کے۔ الحمدللہ حضرت شاہ ابو القادر رائے پیر رحمۃ اللہ بڑے حضرات بڑی ہستیاں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بڑے حضرات میں سے تھے، اللہ قبول فرمائے۔ بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ایک مرتبہ جامع اشرفیہ میں اللہ تعالیٰ اپنے جامع اشرفیہ میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حضرت کی بڑی شفقت، بعض دفعہ گھنٹہ گھنٹہ پاس بٹھائے رکھتے اور پھر ذکر خیر شروع فرما دیتے۔ کبھی فرماتے کہ آپ مبلغ ہیں، شاید آپ کے ذریعے میری یہ خیر کی باتیں آگے پہنچ جائیں۔ الحمدللہ۔ ایک دن فرمانے لگے میں نے قاعدے کی بسم اللہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ قاعدے کی بسم اللہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، میں نے کہا ہر کی خدمت میں رقیق اسائی، مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت عالی ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی تو حضرت پہلے تو بطور تواضع کے فرمانے لگے درکار خیر حاجت استخارہ نیس ہے، لیکن پھر اصرار کرتا رہا تو پھر اجازت مرحمت فرما دی، اور تو صرف میں برکت کے لیے میں کہ بڑے حضرات ہیں، شاید ہے صرف ثواب کی نیت سے حصول ہے۔ میں نے بھائی مولانا عبد الرحمن سادہ مکاتم عالیہ سے اجازت ہے تھوڑی سی لی، میں کا پہلے کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جو اساتذہ کرام ہیں نا وہ تو مجھے بھی اجازت دیں الحمدللہ ہے، ہاں الحمد کوئی فخر نہیں بڑھے۔ میں پہلے تو میں اپنے حرف کو الحمدللہ خود سناتا ہوں، اپنے حرف کو پہلے اپنے شاگردی میں لے لیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہاں میں تھوڑا سنا لیتا ہوں الحمدللہ اپنے حرف کو ساؤں کو۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہو تو قدموں میں بیٹھ کر سناؤ ہے الحمدللہ تھوڑی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اپنے ہر کی بس پھر مجھے شاگردی مل گئی اور دعا مل گئی الحمدللہ کی رحمت الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اب بس یہی ہے، اب میرا کروں ہم چھوٹوں کی زبان سے کوئی فیض ہوگا وہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے، پہلے بھی آ رہا الحمدللہ، مجھے اپنے حضرت سے بڑی محبت ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بہرحال ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ، ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم۔ اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو اپنے اکابر حضرات کے قدموں میں بیٹھا ہوں، حدیث شریف کی مبارک کتاب میرے سامنے ہے، خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی ہے، لیکن جب حضرت اساؤں سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی اسی ہفتے میں زیارت نصیب ہوئی، بڑی واضح زیارت ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شاہ صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے سرہانے کی جانب، اور پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی۔ میں چارپائی کے نیچے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے قدموں میں بیٹھا ہوا، اندازہ ہوا کہ یہ اجازت کا لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور حضرت حکیم الامت فرمانے لگے، حضرت حکیم الامت ان دعائیہ کلمات سے آغاز کرواتے، فرمایا یہ بسم اللہ بھی ایسی تھی، اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر ہوں صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور بھی حضرت کے جو خلفاء پاس موجود ہوتے سب شریک ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرمائے 3 دفعہ یہ دعائیہ کلمات پڑھ کر آغاز کرواتے ہیں الحمدللہ۔ تو بس برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ مزید تھوڑے سے کلمات اور کہہ لیں، یہ حضرت یہاں تک فرمایا، بس مزید چند ایک کلمات اور بھی۔ یا فتاح انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ آغاز تو الحمدللہ پہلے سے ہی میرے حضرت اقدس کی دعاؤں سے ہو چکا ہے الحمدللہ، یہ جنت کا باغ لگا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بندہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہنسیاں تھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہاں اندر داخل ہو رہا تو اشتہار لگا ہوا، میرا نام بڑا موٹا سا لکھا ہوا ہے، حالانکہ چھوٹا سا آدمی ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام مجھ سے بھی میرے حجم سے بھی زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ شروع میں ضرورتیں پیش آتی، میرے حضرت فرمائے لگے اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، اصلاح کے تو آخری سانس تک محتاج ہیں۔ کوئی اصلاح کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بھائی اصلاح کی فکر لگی رہنی چاہیے۔ میرے حضرت سے جامع شفیع میں صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں میرا نام بڑا آ جاتا ہے، طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے الحمدللہ۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہوں، رب کا فضل سمجھنا نہ۔ حضرت سے پھر پوچھا حضرت کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، میرا کروں؟ اگر اپنے بڑوں کا سایہ نہ ہو تو یہ اس قسم کے وساوس پریشان کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ایک صاحب کے بارے میں کہ جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں لکھا، لا 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 لا۔ تو حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے،
تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، کہ تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا۔ چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا رہا۔ ہر کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لے رحم اللہ۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، بس یہ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نا، اللہ اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نا۔ مدرسہ خدمت کا نام ہے۔ دیکھو عمارت تو ایک ضرورت ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ۔ ایک ہوں، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، بس اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں عشاء کی نماز کے بعد مسفلہ میں رہائشی حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس خاموشی کے یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کوئی 11 بجے قریب وقت ہوا، ہم بھی تو پھر طویل خاموشی کے بعد بس ایک جملہ ارشاد فرمائے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمایا کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے، بس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ اپنے، اب دیکھو میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا، یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب الحمدللہ۔ کوئی انتظامی مصلحت کی وجہ سے کوئی تختی لگا دیں، گنجائش ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول، بس محنت بقدر ہمت۔ یہ سب طلباء ہیں چنے ہوئے ہیں مجھ سے پہلے میں، ہمارے حضرت مولانا غلام فرید صاحب نے تمام برکات میں ڈالی ہے، بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ، نصیحت فرما رہے۔ اللہ ہمارے تمام ہمارے اکابر حضرات، ہمارے اساتذہ کرام، شیوخ، سب کو اللہ ہمارے لیے سب سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ قاعدہ پڑھانے والے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قاعدہ پڑھانے والے استاد بھی ہمارے ساتھ برابر کے دین کی خدمت میں شریک ہیں الحمدللہ۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد مولانا قائد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جو بخاری شریف کی عبارت فر پڑھ رہے ہو، اس میں اس میاں جی کا بھی حصہ ہے جنہوں نے نقوش کی پہچان کروائی، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا پر 2 نقطے، فرمایا ان کا بھی حصہ ہے الحمدللہ۔ تمام اساتذہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی طلباء سر کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خوب محنت سے پڑھیں اور پھر اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، والدین کی خدمت سے، ان کی دعاؤں سے الحمدللہ، ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہمارے سب طلباء ہیں، سب میں خدمت کا جذبہ ہے، چلو 1-2 کو خدمت کا موقع مل گیا، باقی سب کو نیت پر ثواب مل گیا الحمدللہ۔ خدمت کے بارے میں بھی مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت قاری فتح صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے خدام میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جادنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے خیر المدارس، تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں قیام رہا۔
ابھی 1.5 سال بلکہ 1 سال قبل ہی انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا۔ ایک واقعہ مجھے قہر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ ارے کی خدمت میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے۔ ارے کی کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ ارے قاری صاحب فرمانے لگے نہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ کی کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ ارے ہر قاری صاحب فرمانے لگے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ وہ رو کر کہنے لگے کہ واللہ مجھے ہر قاری صاحب آپ سے بڑی محبت۔ تو ہر قاری صاحب فرمانے لگے مجھ سے محبت نہیں، میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور چھپا ہوا ہے اس سے محبت ہے آپ کے الحمدللہ۔ اللہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا۔ اللہ کبھی کبھی طلباء اللہ تعالیٰ یہ توفیق، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے انشاءاللہ وہ بھی برابر کے ثواب میں شریک ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب کے ابواب میں یہ حدیث گزری۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی یا رسول اللہ الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت۔ یہ خود بیچارہ ان جیسا مفہوم رکھ کر رہا ہوں کہ اپنی کوئی حق حلال کی روزی کے مصروفیات کی وجہ سے یا اور کوئی یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا لیکن ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول، کمزور ہوں ذہین سب قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دے الحمدللہ۔ پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ کام لیں گے کیا لیں گے یہ تصور سے باہر الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے بچے یہاں دارالقرآن میں پڑھ رہے تھے، خیال یہ تھا کہ یہیں کہ ملیشیا میں جانا ہوا، وہاں تھائی لینڈ میں بھی جانا ہوا، دیکھا میرے اکابر حضرات کا فیض وہاں پہنچا ہوا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ملیشیا کے بچے نے کتنی پیاری قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ ہمارے اکابر حضرات کا خلوص اور ان کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ اور خوب مطالعہ کریں، تکرار مطالعہ بھی ضروری ہے، تکرار بھی ضروری ہے۔ کوشش کہتے ہیں مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے، تکرار سے سمجھانے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے الحمدللہ ہے۔ ماشاء اللہ اپنے اکابر حضرات میں صرف ایک سبق ہے یعنی ساتھ آپ سے دہرا رہا ہوں، یہ سب چیزیں آپ نے پہلے ہی نصیب ہی نصیب الحمدللہ اپنے اساتذہ قدموں میں الحمدللہ۔ پہلے متن کو متن میں حل کریں، پھر حاشیہ بین سطور دیکھ لیں، پھر حاشیہ دیکھ لیں، پھر بھی اسی اور دیکھو پھر بھی ایک لفظ حل، ایک سطر حل ہو جائے، بلکہ میرے کروں ایک لفظ بھی حل نہ ہو لیکن یہ آپ کی محنت رنگ لائے گی الحمدللہ۔ ہمارے چبڑ جو ہے مجھے جو تھوڑا بہت جو شوق لگا نہیں صرف تھوڑا بہت تھا، ہمارے چبڑ جی میں بزرگ استاد تھے حضرت مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے والد صاحب حضرت مولانا فقیر اللہ ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے وہ حضرت شیخ انہیں رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت چبڑ جی والے استاذوں کی پیدائش 1911 کی تھی اور 1915 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، عبارت پر بڑی نظر رکھتے تھے، عبارت کے اوپر بڑی میں چلو ایک سنائی دیتا ہوں۔ پہلے دن ہدایت النحو کی عبارت سنی، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوم فصل میں عبارت واضحہ۔ بہرحال یہ پہلے دن کی عبارت سنی،
جب عبارت سننے کے بعد پھر موٹا موٹا مفہوم بیان کیا. بڑھاپا تھا کوئی 75-80 سال کے درمیان عمر, بڑھاپا ضعف ہے نا ہے. لیکن میرے کروں یہ ہمارے بزرگ اکابی حضرات ہیں, ان کا جو خلوص ہے نا, جو دل کی درد ہے نا, اس کے پتہ نہیں کتنے نیک اثرات ہوتے ہیں اس کے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو فرمایا اب لفظی ترجمہ خود کریں. تو تھوڑا بہت ٹوٹا پڑا جو تھا, اما بعد فہذا, ہذا کا معنی کر دیا, یہ مختصر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. مضبوط کا معنی بھی یہی کر دیا, بڑی مضبوط ہے نحو میں. حالانکہ حاشیے میں لکھا ہے اے محفوظ عن الحشی و تطویل, کہ یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے. جماعت فیہ مہمات النحوی, جماعت کا معنی بھی کر دیا میں نے, جمع کیا. آگے مہمات کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے مہمات, حالانکہ نیچے لکھا ہوا تب ہے. تو اب میں خاموش ہو گیا. تو صاحب فرمانے لگے تھلے کے لکھا, تھلے کے لکھا, تھلے کے لکھا ہے. جب نیچے دیکھا تو مقاصد لکھا ہوا, مطلب سمجھ میں آ گیا. اس پر ایک جملہ فرمایا, ایک کاڑا کاڑا ایم نہیں لکھا, سارا ویک کیا کرو بولا. پھر اندازہ ہوا کہ یہ حاشیہ ہے, بین سطور ہے, یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں الحمدللہ. ارے کروں آپ اگر اپنے کتاب کا سبق کا مطالعہ کریں تو آپ کے پاس مدرسے کے دروازے پر جانے کی فرصت نہیں ہے. طلباء کے لیے گناہ سے بچنا کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد میں قبول فرما رکھا ہے, اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول. بس محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں. فری حدیثی کا مبارک اسواق, دینی کتابیں, یہ سب نور سے بھری ہوئی الحمدللہ. آپ حضرات شکر کریں, یہ اللہ نے ہمارے اکابی حضرات, ہمارے شیوخ, نیک اساتذہ کرام, جن کے قدموں میں اللہ نے آپ حضرات کو بٹھا رکھا ہے, ان کے قدموں میں صرف علم ہی نہیں, علم کی روح ملتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم ہی کرم ہے. میں بخارا بھی حاضر ہوا ازبکستان کے سفر میں, وہاں پر بخارا, تاشقند, سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی اللہ نے حاضری کی سعادت بخشی الحمدللہ. اللہ بہرحال وہ 70 سال وہ روس کے تسلط میں رہے. اللہ بڑا ان کے اوپر ہے, قربانی کا دور گزرا ہے. لیکن الحمدللہ سب محدثین کی اولاد, عجیب وہاں پر یعنی محدثین کی اولاد, ان کی نسبت کا بھی اثر ہے. اللہ تعالیٰ وہاں ایک ابتداء بالسلام کا بہت رواج, وہاں ابتداء بالسلام کا شہر تشریف لے گئے, ابتداء بالسلام کا بہت قریب, جو بھی فون السلام علیکم السلام علیکم, چھوٹے سے بچے قریب آتے فون کرے السلام علیکم. جو حدیثی میں آتا ہے افشوا السلام, افشوا السلام واطعموا الطعام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. لیکن کچھ حالات گزرے ہیں. وہاں بھی بعض مدرسے ایسے دیکھے, مدرسے وہاں سمرقند میں شاہی قلعے جیسی مضبوط عمارتیں ہیں, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بالکل وہ خالی پڑی ہوئی, سنسان پڑی ہوئی ہیں. تو بھائی مدرسہ خدمت کا نام ہے, عمارت تو ایک ضرورت ہے, بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی. جو آپ دیکھ لیں کہ بلکہ جامع شفیہ کے بانی حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے اقبال بٹ صاحب, انہوں نے مجھے خود سنایا ہے, فرمائے لگے حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی, جامع شفیہ کی مسجد الحسن کی سنگ بنیاد رکھ کر نیلا گنبد کی طرف واپس تشریف لے جا رہے. میں اپنے والد گرامی کے ساتھ پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا, تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا, فرمائے لگے ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ التحصیل ہو کر چلا گیا, بس ہمارا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا.